السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے وردہ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو عام طور پر ہم اپنی زندگی میں عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی، سوچ اور ایمان تک جاتا ہے۔ میوزک۔ کیا میوزک واقعی حرام ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سرفیس سے نیچے دیکھنا ہوگا، اصل مسائل تک۔ اسلام میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے ان میں اکثر کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں فوراً اس کا نقصان نظر آئے یا وقت کے ساتھ سمجھ آئے۔ میوزک بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جس کا اصل نقصان ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے جب ہم بس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیرکس کی۔ آج کل کے گانے کس طرح کی سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ڈرگس، الکوہول، حرام ریلیشن شپس اور عورتوں کو صرف ایک آبجیکٹ سمجھنا۔ گانے ایسی چیزوں کو عام طور پر نارمل بنا دیتے ہیں جو اصل میں انسانی اخلاق کے خلاف ہیں۔ یہ سب سن کر انسان کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ پہلے جو باتیں غلط لگتی تھی ان کا اثر کم ہونے لگتا ہے، انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمز تک محدود نہیں، غیر مسلم پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے میوزک سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آتا ہے عادت کا مسئلہ۔ میوزک ہر جگہ چھایا ہوا ہے، شاپنگ مال، ٹیکسی، جم، حتیٰ کہ ڈاکٹرز کلینک میں بھی۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا دماغ اس بیٹ کو سنتا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ موڈ سیٹ کرنا ہو، پڑھنا ہو، ریلیکس ہونا ہو، میوزک چاہیے ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ قرآن کی تلاوت بورنگ لگنے لگتی ہے اور میوزک سوتھنگ۔ یہی سب سے خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے ہٹ کر میوزک کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ شیطان اسی ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ سکون میوزک میں ہے، دین میں نہیں۔ اگلا پہلو ہے جذبات پر کنٹرول کا کھو جانا۔ شراب کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان کے ہوش لے جاتی ہے۔ میوزک بھی کچھ ویسا ہی کرتا ہے، بس نشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کا موڈ بدل جاتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، آپ ایسے بیہیو کرتے ہیں جو شاید آپ نارمل حالت میں نہیں کرتے۔ اور پھر بات آتی ہے سیلیبریٹی کلچر کی۔ آپ کسی سنگر کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کے سانگز کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کی پرسنل لائف، کانسرٹ، گاسپ، آپ اس کے فین بن جاتے ہیں۔ یہاں پر شیطان کی کامیابی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دنیا دار کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزک تو فائدہ بھی دیتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، سکون دیتا ہے، لیکن سوچئے تھوڑا فائدہ تو شراب میں بھی ہوتا ہے۔ سوشل انزائٹی کم کرتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ان کے نقصان ان کے فائدے سے کئی زیادہ ہیں اور ایڈکشنز کا چانس بہت ہائی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میوزک چھوڑنا مشکل ہے تو میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ یہ ایک پروسیس ہے، سفر ہے، ہر کسی کو وقت لگتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا سٹارٹ کریں۔ پہلا سٹیپ، خود سے میوزک سرچ کرنا بند کر دیں۔ دوسرا سٹیپ، قرآن اور حلال نشید کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو چیزیں آپ کے دل کو اللہ سے جوڑنے لگتی ہیں ان کو پریورٹی دیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ پریکٹیکل سٹیپس شیئر کروں گی کہ میوزک کا ایڈکشن کیسے گریجولی چھوڑا جا سکتا ہے، ریئلسٹک طریقے جو وقت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن کے ساتھ جڑے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس جرنی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اپنا تجربہ کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا آپ میوزک چھوڑ پائے یا مشکل ہو رہا ہے؟ May Allah forgive us, guide us اور ہمیشہ ہدایت کا راستہ آسان کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔